لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen. Mankind, jinn and all that exist. You honor only that ruling judge, the day of recompense, it means the day of resurrection. You only we worship, you only we ask for help, each and everything. Guide us to the right path, to the straight way. May praise be to Allah and cherisher, the sustainer of the worlds, and may the blessings and peace be upon the master of prophets, on all of his companions. The primary aim of like that program has been organized. There is nothing but to receive some blessings and good things from Allah subhanahu wa ta'ala. Isha wa samidam sarvayatikam cha jagatyam jagataha. Isha wa samidam sarvayatikam cha jagatyam jagataha. Ustarayas parvahijo vadhumantu dvirdasya varshamharathasya devijhedti devismana upshupurush. Narashan samvajinam vajanni shaidiram pushanam sanmairim he. Ratham na durgada vasava sudanavo vishvasammano ahanso nishpiparta. तस्यते भक्तिवान से श्यामा न तस्य कश्चित् पतरस्ति लोके न चिस्ताने वच्चितिस्य लिंगम सकार नाम कर्णादिपादिपो न चास्य कश्चित् जनिता न चादिपा न संदरोषीटिस्थितिरुपमस्सया न चक्षुषा पश्यते कश्चनैनम् अविक्तं विक्तिमापन्यं मन्यन्ति मामबुद्धमा परं भावमजानन्तो ममाव्यमानुत्तमम्. न काष्ठे विदते देयो न पाषाणे न मूर्णमे भावुहि दिवस्तस्मादुभावुहि कारणम्. इन्दरं मित्रं वरुणमग्निमाहीरथो देवस्य ससुपर्णो गरुत्मानम्. एकं सद्विप्रा बुधा वदन्ति विष्णु ब्रह्म शिव हरार्या गुणैन सिक्लोऽहं सदा हरे. ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिशि दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ॐ पूर्णमिदः पूर्णमिदम्. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा. ॐ पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ शान्ति. حضرات، اس علاقے میں، اس بستی میں پہلی بار حاضری کا موقع ملا ہے. بہت اچھا ماحول ہے اور علاقے کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں. بہت دن سے میں خود اس پروگرام میں آنے کے لیے انتظار میں تھا کہ ایک نئے علاقے میں، نئی بستی میں ایک مجلس محفل منعقد کی جا رہی ہے، میری شرکت ہوگی. میں بہت دن سے انتظار میں تھا. رات دلی میں پروگرام تھا، صبح وہاں سے چلے آپ کے یہاں پہنچے ہیں.
اس جلسے کی تاریخ مجھ سے بہت پہلے لی گئی تھی، لیکن یہاں پہنچنے کے بعد ایک غم بھی ہوا اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ اس پروگرام کا رابطہ سب سے پہلے جس لڑکے نے ہم سے کیا تھا اب وہ اس دنیا میں نہیں۔ اس نوجوان کا نام شیخ علی حسن، جو کہ اب مرحوم ہو چکے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے ہم سے اس جلسے کے بارے میں رابطہ کیا تھا، اور شاید آپ کے اس جلسے کے اندر میرے تعلق سے انہی کا مشورہ تھا۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے اور اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے پریوار والوں کو، ان کی فیملی ممبران کو صبر دے، استقامت دے، اور ہم سب کو ان کے لیے ایصال ثواب کی توفیق بھی دے۔ انسان جب مر جاتا ہے، اس زمین سے جب آدمی چلا جاتا ہے، آدمی کی جب موت واقع ہو جاتی ہے تو پھر اس کا کوئی بھی عمل کامیاب نہیں ہوتا۔ اللہ کی نظر میں، اللہ کے دربار میں اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ میں آج آپ لوگوں کے سامنے میں نے سوچا ہے کہ جنگ آزادی کے تعلق سے میں بات کروں گا، اور دشمنان اسلام جو آج کی تاریخ میں ہندوستان کے مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں، ہندوستان کی آن بان شان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، سنویدھان کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، آج میں آپ لوگوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے اوپر میری بات ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو بہت آسان لفظوں میں میری تقریر ہو، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں، سننے میں کوئی دقت نہ ہو، کیونکہ آپ لوگوں کی زبان بنگلہ زبان ہے اور ہماری زبان ہندی زبان، لیکن امید ہے کہ 95% لوگ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے۔ میرے بھائیو، جب آدمی اس زمین سے مر جاتا ہے، اس کی موت ہو جاتی، اور مرنا ہر کسی کو ہے، کوئی بچا نہیں ہے آج تک، چاہے وہ دولت والا ہو یا غریب ہو یا کوئی گورا ہو کہ کالا ہو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو روح کو قبضہ کرتے، روح کو کھینچتے ہیں، اچھے آدمی کی روح بڑی آسانی سے کھینچتے ہیں، اور برے آدمی کی روح بہت زیادہ تکلیف دے کر کھینچتے ہیں۔ تو آدمی جب مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اب اس کا عمل مرنے سے پہلے جو تھا وہی عمل اللہ کی نظر میں قابل قبول ہوتی، کہ مرنے سے پہلے اگر تم نے نماز پڑھی ہے تو تم کو اس کا بدلہ ملے گا۔ مرنے سے پہلے اگر آپ نے روزہ رکھا ہے، اگر آپ نے سچ بولا ہے، اگر آپ نے جھوٹ نہیں بولا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ آپ کو دے گا۔ مرنے سے پہلے جو کام کیا آپ نے، اس کا ثواب آپ کو، اس کا بدلہ مرنے کے بعد دیا جائے۔ لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کر لیتا ہے، مرنے سے پہلے کر لیتا ہے، لیکن مرنے کے بعد بھی قیامت تک اس کا ثواب ملتا رہتا ہے، کنٹینیو، مستقل۔ وہ کون سا کام؟ وہ کام بخاری ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اذا مات الانسان
انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، آدمی مرتا ہے عمل منقطع ہو جاتا ہے، الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او كما قال عليه الصلاة والسلام اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث الا من صدقۃ جاریہ، کوئی کام صدقہ جاریہ کا کر کے گیا، مثال کے طور پر مسجد بنوا کر چلا گیا، کسی غریب کی مدد کر کے چلا گیا، کہیں پر کوئی کنواں کھدوا دیا، کہیں پر کوئی مکتب بنوا دیا، کہیں پر کوئی نل لگوا دیا، مشین ہینڈ پمپ لگوا دیا، کہیں پر کوئی پانی کی ٹنکی لگوا دی، صدقہ جاریہ۔ جب تک وہ چیز زمین پر ہے لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں گے، تو مرنے کے بعد بھی جب تک اس چیز سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے تب تک اس کو مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسری چیز او ولد او الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به، یا کوئی ایسی کتاب لکھ کر گیا کہ جس سے لوگ پڑھتے ہیں اور اپنے ایمان میں سدھار پیدا کرتے ہیں، یا کوئی اپنے بچے کو عالم بنا دیا، اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ حافظ قرآن بنایا، عالم بنایا، تو وہ جو بھی نیک عمل کرے گا، وہ جہاں پر بھی تقریر کرے گا، یا ہم عالم دین ہیں، ہم نے کسی اور بچے کو عالم بنایا، اس بچے نے کسی اور کو بنایا، تو ہمارے ابا نے ہم کو عالم بنایا، ابا تو چلے گئے اس دنیا سے لیکن ہم کو عالم بنا کر گئے اور ہم سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، تو جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا ان سب کا ثواب ہمارے ابا کو ملتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ حاصل کریں، یا کوئی مدرسہ بنوایا، بچے پڑھتے ہیں، یا آپ نے اس مدرسے کی مدد کی، اس میں اینٹ لگوا دی، روم بنوا دیا، ایک گھر بنا دیا، ایک پنکھا لگا دیا بچے کو کہ بچہ پڑھے گا تو پنکھا چلے گا، ہوا کھائے گا، گرمی میں سکون ملے گا۔ اور علم ينتفع به، تو آدمی مر جائے گا لگانے والا، لیکن مرنے کے بعد اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد چھوڑ کر گیا، اولاد تھی، پڑھایا لکھایا، ڈاکٹر بنایا، عالم دین بنایا، حافظ قرآن بنایا، یا عالم نہیں بنا لیکن اتنا شریف بنا دیا کہ وہ کسی کو نقصان نہیں دیتا ہے، نیک ہے، نمازی ہے، نماز پڑھنے جاتا ہے تو ابا کے لیے دعا کرتا ہے کہ ہمارے ابا دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ تو نیک اولاد ہے، مر کے چلا گیا، اولاد کو نیک بنا کر گیا، تو جب تک وہ اولاد ان کی زمین پر رہے گی اس کا ثواب مرنے والے کو ملتا رہے گا۔ یہ تین چیز اگر اس جلسے میں ان کی شرکت ہے، علی حسن صاحب مرحوم کی، تو اس جلسے میں جو بھی نیک کام ہو رہا ہے، ہماری تقریر سے اگر لوگوں کی زندگی سدھر جائے گی، امام صاحب کے بیان سے کچھ لوگوں کا اصلاح اگر ہو گیا تو ان کا ثواب علی حسن صاحب کو ملتا رہے گا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے اس کے اوپر محنت کی، کام کیا۔ اسی لیے بہت سارے کام ہم لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا، دکھلاوے کے لیے نہیں۔ بہت سارا کام نیکی کا ایسا کرنا ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں آپ کو ثواب مل جائے گا، دوسرے اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ جب تک نماز پڑھ رہے ہیں، زندگی ہے تو ٹھیک، لیکن موت ہو گئی، نماز بند، اب چلے گئے، جب تک آپ نے پڑھی اسی کا ثواب ملے گا، اب
مرنے کے بعد اس کا ثواب نہیں ملے گا آپ کو، لیکن یہ 3-4 کام ایسے ہیں کہ اگر آپ کر گئے ہیں تو جب تک وہ نیک کام ہوتا رہے گا اس وقت تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ میرے بھائیو، یہ وشواس کی بات ہے، اللہ کی ذات پر یقین کی بات ہے۔ حدیث ہے، حدیث پر ہم کو وشواس ہوگا کہ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، قرآن پر ہمارا یقین مضبوط ہوگا تو ہمیں 100% ہم مانیں گے کہ ہاں یہ بات بالکل طے ہے، ایسا ہوگا، چونکہ ہمارے نبی نے فرمایا، ہمارے اللہ نے فرمایا۔ نبی کوئی جھوٹ نہیں بولتا ہے، اللہ کا قرآن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے اس دھرتی پہ اپنے لیے نہیں، ہمارے اور آپ کے لیے آئے تھے، قربانی دی تھی، صحابہ نے اپنے خون کو پانی کی طرح بہایا تھا، تب جا کر قرآن ہم کو ملا ہے۔ آج اللہ کے نبی کی حدیث کی کتابیں ہمیں آج ملی، بڑی محنت اور بڑی مشقت صحابہ کرام نے اٹھایا ہے۔ میرے بھائیوں، بھوکے رہے، بھوکے پیٹ میں پتھر انہوں نے باندھا ہے، تب جا کر آج ہم ٹوپی اور داڑھی والے بنے، اب پوری دنیا ان ٹوپی اور داڑھی والوں کے پیچھے پڑ گئی کہ ان کو بھگاؤ، CAA لاؤ، NRC لاؤ، NPR کے ذریعے ان کو اس دیش سے باہر کر، ان کا یہ مقصد ہے۔ ہم لوگ تو ہر جگہ ہر جلسوں میں، رات ہم نے دلی کے پروگرام کے اندر یہ بات کہی، ہم نے کہا کہ میرے بھائیوں، کلمہ پڑھنے والے بھائیوں، زمین پر، بھارت کی دھرتی پر کوئی مائے کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو اس دیش کے مسلمانوں کو زبردستی یہاں سے نکال دے، باہر پھینک دے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس دیش کے زمین 5 فٹ زمین کے اندر ان کا خون سرایت کیا ہوا، گھسا ہوا ہے، کوئی نہیں نکال سکتا۔ اگر آپ اندرونی اعتبار سے ایماندار ہیں، سچے ہیں، تو آپ کسی سے نہیں ڈریں گے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے تو ظالم بادشاہ سے ڈر جاؤ گے۔ ہاں CAA آ گیا، NRC ہونے والی، اب بھاگو، کھانا پینا بند، نماز بند، چائے بند۔ اب جہاں پر بھی بیٹھ رہے ہیں تو وہی NRC کا تذکرہ ہو رہا ہے، جہاں پر بھی بیٹھ رہے ہیں تو اسی ظالم بادشاہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، آپ کو ڈرنا نہیں، آپ کو اگر ڈرنا ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈرنا ہے۔ کعبۃ اللہ جس کو مٹانے کے لیے، گرانے کے لیے، کعبہ، وی بلیو ان کعبہ، ہمارا قبلہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے 50 دن پہلے ساحِ حبش ابرہا اپنی پوری لاؤ لشکر لے کر پہنچا۔ پہنچنے کے بعد اس نے کوشش کی کہ ہم اس کالی مسجد کو گرا دیں گے، یہاں پر لوگ نماز پڑھتے ہیں، یہاں پر لوگ تبلیغ کی بات کرتے ہیں، یہاں پر انبیاء کرام آئے، ہم نہیں چھوڑیں گے، ان کی ایک ایک اینٹ اٹھا کر یہاں سے ختم کر دیں گے ان کے وجود کو۔ اس وقت کے پیر، اس وقت کے امیر اور اس وقت کے سردار عبد المطلب تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا۔ ان کو خبر بھیجا، ابرہا نے کہا 30 سے 35 کلومیٹر کی دوری پر اپنے لشکر کو روک کر کہا کہ اس گاؤں کے سردار کو بلاؤ۔ گاؤں کا سردار بلایا گیا، پورے گاؤں کے جو گائے بیل بھینس مویشیاں تھی سب کے اوپر قبضہ کر لیا ابرہا نے، اور ابرہا نے کہا کہ آج نکل جاؤ شہر سے تم لوگ، اس شہر میں رہنے والے کو اجازت نہیں، آج اس گھر کو میں گراؤں گا۔ دیکھو میرے پاس ہاتھیوں کی لشکر ہے، دیکھو میرے پاس تیر والے ہیں،
دیکھو میرے پاس تلوار والے ہیں، دیکھو میرے پاس کتنے سارے بہادر اور مضبوط نڈر فوجی ہمارے اس جنگ کے اندر ہیں، ہماری فوج کے اندر ہے۔ آج کون بچائے گا اس گھر کو؟ کون بچائے گا اس شہر کو؟ کون بچائے گا تمہیں میرے قہر سے، میرے عذاب سے تمہیں کون بچائے گا؟ میرے بھائیوں، خواجہ ابو طالب نے عبد المطلب نے کہا تھا کہ ابرہا یہ جو اونٹ ہے وہ اونٹ ہمارا ہے، ہم کو دے دو، ہم اس اونٹ کے مالک ہیں۔ اور ابرہا نے بڑا تعجب سے کہا تم اونٹ مانگ رہے ہو لیکن تمہارے کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آیا ہو اور اس کعبۃ اللہ کو گراؤں گا۔ تم نے کعبۃ اللہ کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا کہ ابرہا آپ جائیے کعبۃ اللہ کو بھی مت گرائیے، آپ نے یہ کہا کہ کعبۃ اللہ کو، کعبۃ اللہ کا جو مالک ہے وہ اس کو بچائے گا، یعنی اللہ کا گھر ہے، اللہ خود اس کی رکشا کر لے گا۔ ہم نہیں جائیں گے، ہم تیرے مقابلے میں نہیں جائیں گے، لیکن ہماری جو دولت ہے تیرے پاس وہ ہم کو دے دیجئے، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں۔ ابرہا نے اونٹ کو، عورتوں کو، بیوی بال بچوں کو عبد المطلب کے حوالے کر دیا کہ لے کر جاؤ، آزاد ہو، تم بیٹھ جاؤ اور تم تماشا دیکھو ہم اس کعبۃ اللہ کے در و دیوار کو کیسے گراتے۔ قربان جائیے میرے بھائیوں، اس وقت کے ایک مشرک، اس وقت دین ابراہیم پر ایمان رکھنے والے خواجہ عبد المطلب کا ایمان اللہ کی ذات پر اتنا مضبوط تھا، ان کا عقیدہ اتنا مضبوط تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ضرور بھی ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ جب وہ ابرہا لشکر اپنے ہاتھی کو لے کر، اپنے فوجیوں کو لے کر، جیسے آج دلی کی گلیوں کے اندر یہ کرپٹ لوگ، انہوں نے تیر اور تلوار وہاں کے معصوم انسانوں کے خون سے دلی کی گلیوں کو رنگ دیا ہے، پولیس والوں کو غلط دشا میں بھٹکا دیا ہے۔ ہندوستان کے دلی کے جو پولیس والے ہیں، دلی کے جو رکشک کہے جاتے ہیں، دلی کے جو پرشاسن کے لوگ ہیں، وہ بھی اپنی ڈیوٹی بھول کر اپنے ان غداروں کے، لوٹیروں کی تلوے چاٹنے پر مجبور ہو گئے، اور وہ صرف چن چن کر داڑھی ٹوپی والے کو مار رہے ہیں، جیسے کہ اس وقت ابرہا لشکر نے کیا تھا۔ ابرہا نے کہا کہ آج میرے پاس 303 ایم پیز ہیں، آج میرے پاس ہوم منسٹر ہے، آج میں اس دیش کا، اس شہر کا پی ایم بن گیا ہوں، ابرہا نے کہا تھا۔ اور ابرہا پوری طاقت کے ساتھ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے چلا، توڑنے کے لیے چل دیا۔ جاتے ہی قریب میں جیسے پہنچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے کہا طیرن ابابیل ورسل علیہم طیرن ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ جیسے ہی ابرہا کعبۃ اللہ کے قریب پہنچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر پرندوں کو بھیجا، ان پرندوں کے چونچ میں ایک کنکری چھوٹی سی، ایک چھوٹا سا ایک پتھر منہ میں تھا اور 2 پتھر دونوں پیروں میں تھے۔ ان پیروں، وہ 3 پتھر ایک پرندے کے پاس تھا، اور آ کر کے جیسے ہی ابرہا کے لشکر کے سامنے چھوڑتا تھا، وہ پتھر جب گرتا تھا تو وہ توپ سے بھی زیادہ کام کرتا تھا، جس فوجی کو جہاں لگتا تھا وہی تباہ ہو جاتا تھا۔ کیوں تباہ کیا ان کو؟ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، بھوسے کے مانند بنا دیا، بھوسا بنا دیا، بھوسا۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ نہیں دیکھا تم نے؟ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ، اے محمد تم نے نہیں دیکھا فعل ربک بأصحاب الفیل، گھوڑے والے، ہاتھی والے لشکر کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا؟ اگر تیرا یقین مضبوط ہو تو آج بھی تیری مسجد کی گنبد پر کوئی گنیش جی کا جھنڈا قائم نہیں کر سکتا، کوئی دیش کے دیش درو آدمی کسی مسجد یا مندر کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نبی پاک علیہ السلام کو یاد دلایا، ابرہا بادشاہ کی پوری فوج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر بالکل گاجر مولی کی طرح کاٹ کر سلا دیا۔ کیوں؟ اللہ کی مسجد کو توڑنے چلے۔ آج مسجدیں توڑ دی جاتی ہے لیکن اللہ کی طرف سے مدد نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ ہمارے ایمان میں، ہماری دعا میں وہ طاقت نہیں ہے۔ پہلے صحابہ زمین پر دعا کرتے تھے، اللہ آسمان پر دعا سن لیتا تھا فوراً۔
آج ہم مسجدوں میں دعا کرتے ہیں، اللہ آسمان پر ہماری دعا کو نہیں سنتا. کیوں؟ کیونکہ آج ہم مسلمان دوگلے بن گئے، دوگلے. میرے بھائیو، اٹس ریالٹی. مت بھولیے اس بات کو کہ 2 ارب کی تعداد میں ان انٹائر ورلڈ the Muslim population are found in entire world. 2 ارب، 1 ارب 98 کروڑ کلمہ پڑھنے والے ہر طرف. یہی ٹارگیٹ میں، نشانے پہ ہر جگہ. برما میں جائیے تو ٹوپی ڈالنے والے کو مارا جاتا ہے. عرب ممالک میں جائیے تو خود مسلمان کو مار رہے ہیں. ہندوستان میں آئیے تو CAA آیا گیا. NRC لا کر CAA کے ذریعے چھانٹیں گے، ان کو باہر نکالیں گے، ڈیٹینشن میں ڈالیں گے. ان کے بعد 3 سال کے بعد پھر ان کو کسی جگہ پر چھوڑ کر آ جائیں گے. ان سے پہلے NPR کرایا جائے گا. جنگنا پہلے بھی ہوتا تھا، لیکن اب والا جنگنا دوسرا والا ہے. یہ شرابی لوگوں نے بدل دیا اس کو، کبابی لوگوں نے، کرپٹ لوگوں نے اس کو بدل دیا. دودھ کی رکھوالی بلی کو بنا دیا گیا. دودھ کی حفاظت بلی کو، تو دودھ بچے گا؟ وہی ہے، دودھ کی رکھوالی بلی کو بنا دیا گیا. بھوکے پیاسے لوگوں کو گدی دے دی. LIC سب سے بڑی کمپنی ہے، لائف انشورنس کمپنی، جیون بیمہ جس کو بولتے ہیں. وہ کمپنی بک گئی، آپ کو پتا نہیں. سرکاری کمپنی تھی، بک گئی، پرائیویٹ میں چلی گئی. ایئر انڈیا، ہوائی جہاز کا سفر کرتے ہیں. ایئر انڈیا انڈیا کی سب سے بہترین جیٹ ایئر ویز ہے. 60,000 کروڑ روپے کا اس کے اوپر ادھار. کیوں نہیں ہوگا؟ ایک باہر سے مہمان آتا ہے، باہر سے، امریکہ سے، 100 کروڑ روپے خرچ کیے جاتے ہیں اس پر. 30 کروڑ روپے خرچ کیا جاتا ہے بندر کو پکڑ کر باہر پھینکنے کے لیے. بندر جتنا بھی تھا سڑک کے کنارے، جدھر سے وہ مہمان گزرتے تو ان بندروں کو پکڑ کر باہر چھوڑ دیا گیا. 30 کروڑ روپے اسی کام میں خرچہ ہوا. اگر 30 کروڑ روپے غریبوں کو دے دیتا تو ان کی غریبی دور ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ وہی میں کہہ رہا ہوں، دودھ کی رکھوالی بلی کو بنایا گیا. ان کو پتا ہی نہیں کہ پیسہ بندروں پہ خرچہ کرنا ہے کہ انسان پہ خرچہ کرنا ہے. یہی پتا نہیں چل رہا. دولت کو ہڑپ رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں. میں نے بھی ایک منتر پڑھا ہے، ایشا واسمیدام سرویتی کام چا جگتیام جگتہ. ان کی گرنتھ کا ایک منتر ہے، کتاب کا. اس کے اندر کہا گیا، یجوروید کے اندر، ہندو بھائیوں کی پرانی گرنتھ ہے. ہندو بھائی کی گرنتھ سے اس لیے پڑھ کر سمجھا رہا ہوں چونکہ جو لوگ گدی پہ بیٹھے ہیں، جو لوگ مال کو لوٹ رہے ہیں ناجائز طریقے پر، ان کی گرنتھ میں لکھا ہے. ان کی گرنتھ میں لکھا ہے کہ سرویتی کام ایشا واسمیدام سرویتی کام جگتام جگتہ، کہ منشو، اس دھرتی کے ایک ایک کونے پر ایشور ہے. ایشور ہر جگہ، ایسا نہیں کہ صرف ایک پیپل کے پیڑ میں ہے یا کسی مورتی میں ہے. پرماتما ہر جگہ ہے. پرماتما ہر جگہ پہ. اگر کوئی ہندو بولتا ہے یا کوئی گرو بولتا ہے کہ پرماتما صرف مندر میں ہے، یا اگر کوئی مسلمان بولتا ہے کہ اللہ صرف مسجد میں ہے، یہ بھی غلط ہے. اللہ ہر جگہ ہے. اللہ آپ کے پاس بھی، اللہ یہاں پر بھی، اللہ ان پیڑ پودوں میں، اللہ ایوری ویئر. واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے. اللہ نے قرآن میں کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. من حبل الورید، شہرک آدمی کا یہاں ہوتا ہے، اس کو کاٹ دیجئے تو مر جائے گا آدمی. تو اللہ نے کہا میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں تیرے، یعنی ہر جگہ پر ہوں. کہاں چھپو گے؟ واللہ معکم فولوا وجوہکم، جہاں پر بھی تم رہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر جگہ پر. ہندو دھرم کے اندر بھی یہ بات کہی گئی کہ پرماتما ہر جگہ پر ہے، ایشور ہر جگہ پر ہے. اسی لیے اس منتر کے اندر کہا گیا ایسا واسمیدام سرویتی کام جگتام جگتہ،
کہ دھرتی کے تمام انسانوں پر پرماتما ہے. انسانوں اس سے ڈر کر. ایسا نہیں کہ تم پارلیمنٹ میں بیٹھے ہو گھوٹالا کر رہے ہو تو ایشور وانی وہاں پر بھی دیکھ رہا ہے تم کو وہ پرماتما. ایسا نہیں کہ آپ گجرات کے اندر ہیں یا آپ کہیں اور کسی ایئر کنڈیشن روم میں ہیں, وہاں کسی کی بہو بیٹی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو, وہاں تم کو نہیں دیکھ رہا پرماتما وہاں پر بھی دیکھ رہا ہے. بہت سے نوجوان گناہ کرتے ہیں, بہت سے ہمارے کلمہ پڑھنے والے گناہ کرتے ہیں. دو آدمیوں کے بیچ میں گناہ ہوتا ہے اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہاں تیسرا کوئی نہیں, بھول جاتے ہو کہ تیسرا تمہارا رب دیکھ رہا جس نے تجھ کو منی کے ناپاک قطرے سے پیدا کیا. انسانوں یہ بات مت بھولو. ایشا واسمیدام سرویتی کام جگتام جگتہ, ایشور ہر جگہ پر ہے, اس سے ڈرو. اور انیائے طور پر ظلم کر کے, ناانصافی کر کے, کسی کی دولت کی, کسی کی دھن کی آکانکشا, امید, لالچ مت کر. اور تم اپنے دھرم کی نیائے چرن روپ سے یعنی امانت داری سے اپنے پرمیشور کے کہے ہوئے باتوں کے مطابق زندگی گزار کر آنند حاصل کرو, سکون حاصل کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن میں یہی بات کہتا ہے کہ اے مسلمانوں, شریعت کے مطابق زندگی گزارو گے تو زندگی کے اندر سکون ہوگی. اور سکون یہاں پر بھی ہے تو آپ کو بھلے ہی بہت بڑی پریشانی ہو جائے, لیکن شریعت کے مطابق اگر تمہاری زندگی گزرے گی, تمہاری زندگی اگر نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی تو مرنے یہاں پر بھی سکون پاؤ گے اور مرنے کے بعد بھی تم کو عزت کی زندگی مل جائے گی. اور سب سے بڑی بات, ایمان تمہارا اتنا مضبوط ہوگا کہ تم CAA سے نہیں ڈرو گے, NPR NRC سے نہیں ڈرو گے. میں ہر جگہ پر کہا کرتا ہوں میرے بھائیوں کہ یہ CAA NRC NPR سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈرو تو اللہ سے ڈرو, اور ان تینوں چیزوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ خود اسنویدھانک ہے, یہ غیر قانونی. آپ کو ایک تاریخی بات بتا رہا ہوں. اس دیش میں انگریز 200 سال تک رہے. 200 سال سے پہلے اس دیش میں مسلم بادشاہ تھے. 1075 سال تک اس دھرتی پر, ہندوستان کی اس دھرتی پر, بھارت کی اس پوتر بھومی پر مسلمانوں کا قبضہ تھا. مسلم امپیرر تھے. آخری مسلم بادشاہ کا نام بہادر شاہ ظفر تھا. بہادر شاہ ظفر. بہادر شاہ ظفر مغل کا آخری وارث تھا. ان کے بیٹوں کو تو قتل کر دیا گیا تھا, لیکن بہادر شاہ ظفر کو قید کر کے انگریز لوگ رنگون کے جیل خانے میں ڈال دیا تھا. ان سے پہلے اور راجپوت تھے, منگول تھے, پھر سنتھال لوگ تھے, پھر دلت لوگ تھے, وہ لوگ تھے. لیکن انگریز 200 سال تک, 1700 عیسوی کے اندر انگریز آنا شروع ہوا تھا اس دیش میں. اس ملک کے اندر آہستہ آہستہ قبضہ کرتا گیا. ہوتے ہوتے اس نے اس دیش کے اوپر قبضہ کر لیا. تقریباً 1800 کے اندر, 1800 کے اندر مکمل طور پر قبضہ کر لیا. ان کا خود کا سنویدھان تھا, ان کی خود کی قانون کی کتاب تھی اس ملک میں. لیکن جب بات آئی کہ اب انگریز کو کیسے بھگایا جائے, انگریز کو کیسے اس دیش سے نکالا جائے, اس دیش کے اندر تو ہم بھارتی لوگ ان کے غلام بن گئے. تو بہت سارے لوگ, جو لوگ انگریز کو بھگانے کی بات کر رہے تھے, ان لوگوں کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال دی جاتی تھی اور ان کو جیل کے اندر ڈال دیتے تھے. ان میں زیادہ تعداد ہم ٹوپی والوں کی, ہم کلمہ پڑھنے والوں کی اور ہم مسلمانوں کی ہے, کیونکہ دیش کو قبضہ کیا تھا مسلم بادشاہ سے. تو اسی لیے مسلمان لوگ زیادہ غصے میں تھے اور مسلمان ہر دن ظالم انگریز کے خلاف لڑائی لڑنے کے لیے میدان میں آ جاتے تھے. میرے بھائیوں, آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ جب ظالم انگریز سے ایک لمبی جنگ لڑی گئی, ایک لمبی جنگ بالتفصیل, نواب سراج الدولہ آپ کے اسی بنگال کا وہ شیر,
علی وردی خان کا پوتا، علی وردی خان کا ناتی، یہی مرشد آباد کا بہت زیادہ دور نہیں ہے، یہی کلکتہ کی سرزمین پر سب سے پہلے انگریز کی دانت کو توڑنے والا کوئی تھا تو واپی کے بنگال کا وہ مجاہد علی وردی خان تھا جو سراج الدولہ کے نانا لگتے۔ سراج الدولہ کا نانا سراج الدولہ بھی میدان میں آیا، سراج الدولہ بھی شہید ہو گئے اپنوں کی غداری کی وجہ سے، اپنے کی غداری کی وجہ سے۔ لیکن نواب سراج الدولہ کے بعد اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے 1799 کے اندر کرناٹکا میسور کے قریب ایک بہت بڑا مجاہد تھا، ایک شیر تھا جن کا نام حیدر علی ٹیپو سلطان نام تھا۔ انہوں نے انگریز کے لیے محاذ کھول دی، انگریز کے لیے جنگ کی باتیں کرنی شروع کی تو اس وقت کے انگریز نے کہا کہ ان کو منا لو، یہ منا لو، ٹوپی والا ہے، یہ پگڑی والا ہے، ان کو منا لو، روک لو، نہیں تو مقابلہ کرنا اور اس دیش پر قبضہ کرنا ناممکن ہے۔ تو انگریز کے کچھ لوگ پہنچے، جا کر کہا ٹیپو سلطان سے کہ ٹیپو سلطان تم کو دولت چاہیے، تمہیں پیسہ چاہیے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن تم یہ انقلاب کی بات کیوں کر رہے ہو، یہ تم آزادی کی بات کیوں کرتے ہو؟ پتہ ہے کیا کہا ٹیپو سلطان نے؟ کہا کہ انگریز حرامی کی اولاد ہوگا تو باہر برٹش کا رہ کر ہمارے اس دیش میں حکومت کرے گا، برداشت نہیں کر سکتا۔ آر ایس ایس والوں کان کھول کر سننا ہماری ان باتوں کو، CAA لانے سے پہلے ان کی قربانی کو یاد کرتے ہیں آپ کہ ان مسلمانوں نے اپنا خون بہا کر اس دیش کو آزاد کیا ہے۔ NPR لا کر ان کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو۔ ہم وہ قوم ہیں جو اپنی عزت کے ساتھ ساتھ اپنے سنویدھان کو بھی بچانا جانتے ہیں۔ ابھی ہماری ماں میدان میں ہے، جس دن ہم میدان میں آ جائیں گے تو تم جیسے اس دیش کے دیش دروہیوں کو جگہ نہیں ملے گی اس دیش کے اندر۔ ٹیپو سلطان نے کہا کہ انگریز میرے بازوؤں میں طاقت ہے، میں تجھ سے مقابلہ کروں گا، میں تجھ سے ڈروں گا نہیں، اپنی بھارت کی اس پوتر دھرتی کو بچانے کے لیے ہے اگر طاقت تو آ جا مقابلے میں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی زیادہ اچھی ہوتی ہے گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے؟ تو کہے گا کہ میں بھوکوں تو بھوکوں، تو کہے گا کہ میرے گلے میں پٹی ڈال کے تو مجھے کسی دیوار پہ چپکا دے گا تو میں چپکا رہوں گا کٹ پتلی بن کر؟ نہیں، I can't do it، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میرا سر جھکے گا تو اللہ کے سامنے جھکے گا، میرا سر کٹے گا تو اس دیش کے لیے میرا سر کٹے گا۔ مقابلہ کر میدان میں اگر ماں نے دودھ پلایا ہے تو۔ ٹیپو سلطان شہید ہو گئے۔ ٹیپو سلطان کی لاش پر کھڑے ہو کر موجودہ وقت کے دجالوں، دیش کو بیچنے والے غداروں، ٹیپو سلطان کی لاش پر کھڑے ہو کر کہا تھا جنرل ہارس نے، کیا اس سے میں اس دیش کا مالک بن گیا؟ کیوں؟ اس دیش کا سب سے بڑا شیر کو میں نے شہید کر دیا۔ یہ قربانی دی ٹیپو سلطان نے دیش کو آزاد کرنے کے لیے۔ آج CAA لے آئے، مسلمانوں کو بھگاؤ، مسلمانوں کو بھگاؤ۔ یہ ہمارے اتر پردیش کے لال بجکر صاحب کیا بولتے ہیں؟ جگہ بدل دو۔ ٹرمپ جی آئے تو ٹرمپ جی آنے کے بعد ان کو تحفہ کیا دیا پتا ہے؟ تاج محل تحفے میں دیا، تاج محل۔ کچھ دن پہلے کیا بولے کہ یہ تاج محل اصل میں تیجو محل ہے، شیو مندر ہے۔ اب بعد میں پھر پتا چلا کہ ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ مان کے چلیے مثال کے طور پر اگر تاج محل، لال قلعہ، قطب مینار، چار مینار، علی گڑھ یونیورسٹی، JNU، یہ سب کن کے بنائے ہوئے؟ کلمہ پڑھنے والے کے بنائے ہوئے، ٹوپی داڑھی والوں کے بنوائے ہوئے۔ ان کو لے کر اگر چلے گئے یہ بنگلہ دیش تو ٹرمپ آئے گا تو کیا دیں گے؟ کیا دیں گے ان کو؟ گائے ماتا دے دیں گے کہ لیجئے ہمارے پاس تو گائے ماتا ہے۔ عجیب بات، یعنی ایک طرف سے برائی کر رہے ہیں کیا کہ یہ تاج محل شیو مندر توڑ کر بنایا گیا، ایک طرف سے ٹرمپ کو کہہ رہے ہیں کہ تاج محل آئیے نا دیکھیے 7واں عجوبہ۔ تو ٹرمپ نے کہا بنایا کون؟ کہا شاہ جہاں نے بنایا۔
کس لیے بنایا؟ اپنی بیوی کی یاد میں بنایا، ممتاز کی یاد میں بنایا، اور محبت کی پرتیک ہے یہ۔ اب وہ خوشی سے سیلفی کھینچ رہے، کون؟ ٹرمپ جی، اور مجبور ہو کر آخر میں ایک فریم کی شکل میں ٹرمپ جی کو پیش کر رہے کہ لیجئے ٹرمپ جی، یہ تاج محل 7واں عجوبہ مسلم بادشاہ نے بنایا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو سی ایم صاحب، آپ کو گرو ہونا چاہیے تاج محل پر، آپ کو گرو ہونا چاہیے لال قلعہ پر، آپ کو گرو ہونا چاہیے قطب مینار پر۔ تاج محل سے کتنی کروڑ کی آمدنی ہے؟ 20 کروڑ کی آمدنی ہے ایک سال میں گورنمنٹ کو۔ کہاں جاتا ہے پیسہ؟ آپ ہی کے فنڈ میں جاتا ہے، ہمارے مدرسے میں تو جاتا نہیں، ہمارے مسجد میں تو آپ دیتے نہیں، سارا پیسہ تو آپ ہی کھا کے بیٹھے ہوئے، اور جو بچ جاتا ہے تو اپنے دوستوں کو دے دیتے ہیں، وجے مالیا کو، نیرو مودی کو، ان سب کو بھیج دیتے ہیں آپ۔ غریب لوگ تو بیچارہ محنت مزدوری کر کے کھاتے ہیں۔ میرے بھائیو، CAA it is against of Indian Constitution، CAA سنویدھان کے خلاف، NRC مروجہ NRC سنویدھان کے خلاف۔ کیوں؟ جب یہ دیش آزاد ہو گیا 15 اگست 1947 میں، تو ساورکر کے جو لوگ تھے گوڈسے کے، انہوں نے کہا کہ یہ دیش کیسے چلے گا؟ یہ دیش چلے گا اوم نمہ شیوا سے، یہ دیش چلے گا اوم بھوربھوسوہہ تتسویتورنیم سے۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ دیش چلے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، یہ دیش چلے گا الحمدللہ رب العالمین سے۔ سکھ بھائی وہیں تھے، تو سکھ بھائی نے بھی کہا کہ نہیں، یہ دیش چلے گا ایک اومکارا ستنام کرتا برت نروونر ویر کال مورت اجونی سے بھنگر پرسادی۔ اب کرسچن جو بیٹھا ہوا تھا اس نے بھی کہا نہیں، یہ دیش چلے گا there is non God but one God and Muhammad is the last messenger of one God۔ جھگڑا ہو گیا، اب دیش کیسے چلے؟ ادھر اوم نمہ شیوائے والے آ گئے، ادھر بسم اللہ والے آ گئے، ادھر چرچ والے آ گئے، ادھر گردوارے والے آ گئے۔ اب چلے تو کیسے چلے؟ اب ایک ایسے قانون کی ضرورت تھی جو سب کی بات کو رکھتے ہو۔ تو 7 لوگوں کی ایک ٹیم بنی، 7 لوگوں کی ایک ٹیم بنی 1947 کو، جب یہ دیش آزاد ہو گیا تھا۔ تو ٹیم بننے کے بعد تقریباً 3 سال میں اس ٹیم نے ایک قانون کی کتاب لکھی۔ 3 سال 47 میں دیش آزاد ہوا، 47 کے بعد ایسے ہی یہ دیش چلتا رہا۔ اس کے بعد جب قانون تیار ہو گیا، اس قانون کو لکھنے والے 7 لوگ تھے۔ 7 لوگوں میں 5 لوگ بھی آتا، 7 لوگ بھی آتا۔ اس قانون کی کتاب کو لکھنے میں جو بڑے تھے، سب سے بڑے، جو زیادہ ودوان تھے، وہ کون تھے؟ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب، جو کون تھے؟ ایک چمار تھے، دلت، جن کو برہمن لوگ کیا کہتے ہیں کہ شودرو برہمن تامتی برہمن چیتی، یہ شودر ہیں، ان کے ہاتھ کو مت پکڑو، ہاتھ کو پکڑو گے تو آپ کے ہاتھ ناپاک ہو جائیں گے، یہی کہتے ہیں۔ جب آپ شودر کے ہاتھ پکڑنے سے ہاتھ ناپاک ہو جاتا ہے تو سنویدھان کو لکھا کون؟ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر لکھا، تو اس کا مطلب سنویدھان ناپاک ہے۔ اس سنویدھان کو تو آپ بھی مانتے ہو۔ یہ الگ کانسیپٹ ہے، ایک الگ بات ہے۔ ویدوں کے اندر کہیں پر بھی کسی انسان کو ناپاک نہیں کہا گیا، کہیں پر بھی نہیں کہا گیا۔ ویدوں کے اندر، شاستروں کے اندر کسی انسان کو ناپاک نہیں کہا گیا۔ ہاں، بڑا چھوٹا کہا گیا ہے کہ یہ بڑا، یہ چھوٹا، مطلب یہ بڑا قبیلہ والا، یہ چھوٹا قبیلہ والا کہا گیا۔ آپ کے ہاں بھی کوئی انصاری ہے، کوئی قریشی ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی صدیقی ہے، یہ ہو سکتا ہے، بٹ ایسا نہیں جو شیخ ہوگا تو وہ پاک ہوگا اور جو جولاہا ہوگا تو ناپاک ہوگا۔ نو، ناٹ الاؤڈ ٹو سے اینی تھنگ ان لائک دیٹ، بالکل نہیں، ویدوں کے اندر اجازت بھی نہیں ہے۔ شودرو برہمن تامتی برہمن شیتی شودرتام چھتریاتی وترتوم وگادویچیم تتیچ چسیکے ماترپتی پرجانام کتھم پنرجاتی کرتا پر بھیدا۔ اے دنیا کے انسانوں، جب اس پورے سنسار کا، اس جگت کا گرو ایک، پرماتما ایک، تو انسانوں کو بھی اسی ایک ایشور نے پیدا کیا۔ اس نے انسان کو 2 طرح پیدا نہیں کیا، بلکہ سارے انسان کو برابر پیدا کیا ہے، یعنی سب کو پوتر پیدا کیا، اپوتر نہیں پیدا کیا۔ جواب دو برہمن والوں، نہیں جواب دے سکتے اس منتر کو۔ کیوں؟ کیونکہ اس منتر کا ایکسپلین صحیح یہی ہے کہ ہر انسان اس دھرتی پر پاک ہے، پوتر ہے، ناپاک
بالکل نہیں. اس کے بعد دیکھیے, چلیے خیر, جب وہ سمویدھان لکھا گیا تو سمویدھان کتنا خوبصورت لکھا گیا. اس سمویدھان کے لیے اندر لکھا سب سے پہلے لائن میں, وی دا پیپل آف انڈیا, ہم بھارت کے ناگرک ہیں. اب مولانا ابوالکلام آزاد بھی اور ویر ساورکر بھی, گوڈسے کے جو ماننے والے تھے, گوڈسے کے ماننے والے بھی, اور کرسچن کے ماننے والے بھی, اور سکھوں کے ماننے والے بھی, جینی کے ماننے والے بھی, سب نے سوچا یار ایسا لفظ آ گیا جو سب کو برابر سرابر لے لیا ہے. وی دا پیپل, ہم میں سب آ گیا. ساورکر بھی آ گئے, مولانا بھی آ گئے, گاندھی جی بھی آ گئے, سب آ گئے. وی دا پیپل آف انڈیا, ہم سب اس دیش کے ناگرک ہیں. 26 جنوری ہم لوگ مناتے ہیں, کیوں؟ اس دن اس دیش کا قانون نافذ کیا گیا, سمویدھان بنا, اور اس سمویدھان نے سب کو برابری کا حق دیا ہے. سب کو. ایسا نہیں کہ آپ کے اس بستی کا آدمی ہوگا تو اس کو, چلو یہ بنگال کا آدمی ہے تو یہ بنگالی, وہ بہار کا ہے تو وہ بہاری, وہ جھارکھنڈ کا ہے تو وہ جھارکھنڈی. ایسا نہیں, ہر آدمی برابر ہے سمویدھان میں. وی دا پیپل آف انڈیا, سب برابر. جب سب برابر ہے, کوئی قانون اگر آئے گا تو سب کے لیے برابر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ سب کے لیے برابر آئے گا. لیکن CAA کے اندر سب کو برابری کا درجہ نہیں دیا گیا. CAA کے اندر خصوصاً جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کے نام کا تذکرہ بالکل نہیں. انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, بنگلہ دیش, افغانستان, پاکستان, ان تینوں دیشوں سے پرتارت یعنی مظلوم ہندو بھائی آئیں گے, ناگرکتا دی جائے گی. اچھی بات ہے, دیجئے آپ, ہم منع نہیں کر رہے ہیں, لیکن ان کے آنے سے پہلے ان کو رکھیے گا کہاں پر. 3 کروڑ لوگ اگر آئیں گے وہاں سے تو کہاں رکھیے گا؟ ان کو نوکری کہاں سے دیجیے گا؟ پہلے یہ بھی تو انتظام کیجئے. چلیے اچھا ٹھیک ہے, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جہاں پر بھی ہمارے ہندو بھائی ہیں, ظلم ہو رہا ہے, ان کو لایا جائے. تینوں دیشوں سے کیوں؟ پوری دنیا سے جہاں جہاں پر بھی ہو رہا. ان تینوں دیشوں سے آنے کا ایک بہانہ ہے, بہانہ. چلے ان تینوں دیشوں سے ہندو بھائی آئیں گے تو کیا بن کر آئیں گے؟ وہ گھسپیٹی بن کر آئیں گے. جو آئیں گے تو ظاہر سے بات, گھسپیٹی اس کو بولتے جس کے پاس کوئی پروف نہ ہو. ہندو بھائی ان تینوں دیشوں سے آئیں گے تو گھسپیٹ ہوں گے. جب گھسپیٹ ہوں گے تب ان کو ناگرکتا دی جائے گی. اگر مسلمان کوئی آ جائے ان تینوں دیشوں سے تو ان کو گھسپیٹ ہوں گے, ان کو ناگرکتا نہیں ملے گی. کیوں؟ ان کا پراودھان ہے ہی نہیں اس ایکٹ کے اندر. CAA, سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کے اندر مسلمانوں کا نام نہیں. اگر کوئی کہے کہ بھئی یہ تو ان تینوں دیشوں سے آنے والے مسلمان کو نہیں ملے گا ناگرکتا, ہندو کو مل جائے گا تو, لیکن ہم مسلمان جو اس دیش میں ہیں تو ہمارا تو کوئی ذکر ہی نہیں, ہم کو تو ڈرنے کی کوئی بات ہی نہیں. ڈرنے کی بات تو نہیں ہے, لیکن کب ہے اب بتاتے ہیں. جب NRC لاگو ہوگی, CAA کو الگ رکھے, لیکن جب NRC لاگو ہوگی, NRC, تو NRC لاگو ہونے کے بعد ہندو بھی چھٹے گا, مسلمان بھی چھٹیں گے. جو ہندو چھٹیں گے تو وہ کیا ہوں گے؟ گھسپیٹ. جیسے ان تینوں دیشوں سے ہندو آئیں گے تو گھسپیٹ, تب ناگرکتا دی جائے گی. NRC میں جن کا نام یہاں چھٹے گا تو وہ بھی گھسپیٹ. لیکن ان کو چنتا نہیں ہوگی, کیوں؟ کیونکہ جن کا نام چھٹے گا NRC میں انہی کو ناگرکتا دینے کے لیے, ان کو ناگرکتا دینے کے لیے CAA ہے, ان کو مل جائے گا. CAA سے رہ جائیں گے مسلمان جن کا نام چھٹے گا. اب وہ کہاں جائیں گے؟ وہ بھی کہیں گے کہ ہم کو CAA کے تحت ناگرکتا دیجئے. وہ کہیں گے کہ بھئی اس CAA کے اندر مسلمانوں کا ذکر ہی نہیں ہے, تم کو تو ناگرکتا ملے گی نہیں, اس لیے کہ CAA میں مسلمانوں کا نام ہی نہیں ہے. یہ قانون بنا ہندو کے لیے, ہندو کو ناگرکتا دی جائے گی. میرے بھائیو پھر کیا ہوگا؟ آپ یا تو ڈیٹینشن کیمپ میں جائیں گے, یا تو پھر آپ کو ناگرکتا ثابت کرنے میں کئی 100 سال لگ جائیں گے, یا تو پھر دوسرے نمبر پر آپ کو کیا کہا جائے گا؟ اپنا نام بدل لو, کلمے کے بجائے کم برہم دتیو ناستے نہنا ناستے پڑھ لو, اوم نمو بھگوتے واسودیوائے وشویشورا پڑھ لو, گنیش جی کو اپنا پرماتما مان لو, سر پہ ٹوپی کی جگہ یہاں ماتھے پہ تلک لگا لو, نماز کے نشان کی جگہ یہاں پر 3 تصویریں اور 3 لکیر کھینچ لو,
یہ کہاں جائے گا؟ آپ ڈیٹینشن کیمپ میں جانے سے بچنے کے لیے کئی لاکھ مسلمان ایک جھٹکے میں اپنا نام بدل کر ہندو دھرم کے اندر پریورتن ہو جائیں گے. یہ اصل مقصد. اچھا CAA کا یہ مقصد ہے تو کیا یہ CAA سمویدھان کے نظر میں اس کا کوئی وجود کوئی سمویدھان کے طور پر بنا ہے کہ سمویدھان کے مخالفت میں بنا؟ میرے بھائیوں میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو ایک چیز یہی سمجھا رہا ہوں کہ سمویدھان میں کیا لکھا. ہم لوگوں میں سے یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں میرے خیال سے بہت کم لوگ ہوں گے جو سمویدھان کو جانتے ہو. اب آئیے سمویدھان کیا کہتا ہے. سمویدھان کا آرٹیکل ہندوستان کے سمویدھان کا دفعہ نمبر 14 صاف طور پر لکھا ہوا ایکوالٹی بیفور لا، سارے لوگ اس دیش کے اندر برابر ہیں. The state shall not deny to any person equality before law or the equal protection of the laws within the territory of India. ہندوستان کے کسی بھی علاقے کا کوئی ہندوستانی ہو وہ برابر ہے ہندوستان کی نظر میں. اگر کوئی PM ہے، اگر کوئی CM ہے، اگر بنگال کا چاہے وہ TMC کا PCM ہو، چاہے وہ کسی اور پارٹی کا CM ہو، یا بنگال کا کوئی MP ہو یا MLA ہو، اگر ہندوستان کا کوئی پردھان منتری ہے گجرات کا، گاندھی نگر کا، احمد آباد کا، اور آپ کے اس بستی کا کوئی رکشہ چلانے والا 500 روپے مزدوری کمانے والا ہے، کیا وہ PM کا مقام اور اس مزدوری کرنے والے مزدور کا مقام ایک ہی ہے؟ دنیا کی نظر میں تو آپ یہ کہو گے کہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو 3 لاکھ روپے کا پین استعمال کرتے ہیں، 10 لاکھ روپے کا وہ سوٹ استعمال کرتے ہیں، اور یہ 500 روپے صرف مہینے میں دن کے اندر کماتا ہے. کیسے مقام برابر ہو جائے گا؟ دنیا کے نظر کے اندر تو برابر نہیں ہو سکتا. لیکن ہندوستان کا سمویدھان کے نظر میں جو مقام PM صاحب کا ہے وہی مقام اس مزدوری کرنے والے مزدور کا ہے. کون بتاتا؟ ہندوستان کا سمویدھان بتاتا. ایکوالٹی بیفور لا، سب برابر. جب سب برابر ہیں تو اب کیا ہوگا؟ کوئی قانون اگر پاس ہوگا سٹیزن شپ پر تو برابر ہوگا. آرٹیکل 15 نمبر دفعہ یہ سمویدھان پڑھ رہا ہوں، میری باتوں کو کوئی روک نہیں سکتا، میری زبان کو کوئی بند بھی نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ میں اپنی کتاب قرآن نہیں پڑھ رہا ہوں، میں وید بھی نہیں پڑھ رہا ہوں، میں ہندوستان کے سمویدھان کو پڑھ رہا ہوں. کوئی مائے کلال ہم کو نہیں روک سکتا سمویدھان پڑھنے سے. ہندوستان کے آرٹیکل، ہندوستان کے دستور کا، آئین کا، قانون کا دفعہ نمبر 15 کیا کہتا ہے؟ پروہیبیشن آف ڈسکریمنیشن، ناجائز ہے، حرام ہے، آن گراؤنڈس آف ریلیجن، دھرم کے نام پر لوگوں کو بانٹنا، لوگوں کو الگ کرنا. کسی CAA لاؤ، کرسچن، جین، بودھ، ہندو کا نام ہوگا، مسلم کا نام نہیں ہوگا. تو ہندوستان کے سمویدھان کے نظر میں CAA غیر قانونی ہے. ہندوستان کے سمویدھان کے نظر میں CAA ایک جرم ہے، CAA ایک غیر قانونی ہے، اسمویدھانک ہے. کیوں؟ آرٹیکل 15 کہتا اگر معلوم نہ ہو PM صاحب، ہوم منسٹر صاحب، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہندوستان کے آرٹیکل کا آرٹیکل نمبر 15 کہتا پروہیبیشن آف ڈسکریمنیشن آن گراؤنڈس آف ریلیجن، پلیس آف برتھ، کاسٹ، مذہب، نسل، پیدائش، علاقے، اگر ان وجہ سے اگر کوئی ہندوستان کے اندر بانٹتا ہے لوگوں کو تو وہ جرم ہے، پروہیبیشن، ناجائز ہے، حرام ہے، اس کی اجازت اور اس کی گنجائش نہیں ہے، اس کی کہیں پر بھی کوئی وجود نہیں. آج جو ہم میدانوں میں ہیں، آج جو ہم سڑکوں میں ہیں، کیوں ہے؟ ہندوستان کے سمویدھان کو بچانے کے لیے ہے. آج جو ہماری شاہین باغ ہے دلی کے اندر، شاہین باغ، آپ کے کلکتہ میں 5 جگہوں کے اوپر شاہین باغ بنا ہوا، آپ کے پورے دیش کے اندر 125 شہروں کے اندر شاہین باغ بنا ہوا. اس کا مطلب صرف یہی ہے وہ اپنی مسجد کو بچانے کے لیے نہیں آئی ہیں. سماج کی مائیں، سماج کی بوڑھی عورتیں، ہماری سماج کی دادیاں، ہماری سماج کی نانیاں، ہماری سماج کی 2 مہینے کی بچی، معصوم بچیاں شہید ہو رہی ہے. کس لیے؟ اسی دیش کی سمویدھان کی رکشا کرنے کے لیے. اس سمویدھان کو کون بدلنا چاہتے ہیں؟ اس سمویدھان کو بدلنا چاہتے ہیں کون؟ گوڈسے کی اولاد.
اس संविधान को बदलना चाहते हैं आरएसएस वाले, इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं बजरंग दल वाले, इस संविधान को तोड़ना चाहते हैं एबीवीपी के वर्कर, अखिल भारतीय विश्व परिषद। दिल्ली के अंदर दंगा किया गया, किनका हाथ था, कौन था, पूरी दुनिया जानती है कि दंगा करने वाले कौन थे। मेरे भाइयों, एक दंगा करने वाले नौजवान को मोहम्मद सलमान ने पकड़ा, उसको पकड़कर उसको आग के हवाले किया जा सकता था, लेकिन सलमान ने उसको घर लाया बुलाकर, उसके सर के ऊपर पट्टी की और उसको पूरी इज्जत के साथ रखकर पुलिस वालों को बुलाकर उसको उसके हवाले किया। लेकिन दिल्ली की दंगा जहां जहां पर भी हो रहा था, पुलिस वालों को फोन अगर किया जा रहा था तो पुलिस वाले कहते थे कि मांगो लो, तुमको आजादी मिल रही है, अब तुमको आजादी मिलेगी। कौन बोल रहे? पुलिस वाले। भविष्य शांति युग शांति क्षेत्रीय लोक कंटक अर्तिक्षरोलब्धा समाना अहंकार दर्पिता। कांटे मत बनो दिल्ली पुलिस, अपनी जिम्मेदारी को निभाओ, अपने फर्ज को पूरा करो। जब तुम खाकी वर्दी के अंदर घुसते हो तो उस वक्त हिंदुस्तान की संविधान के ऊपर हाथ रखकर उस वक्त तुम शपथ लेते हो कि हम अपनी जिंदगी बिताकर, हम अपनी पूरी हिम्मत को लुटाकर, अपनी पूरी तरीके पर हम इस देश की संविधान की रक्षा करेंगे, इस देश के लोगों की रक्षा करेंगे। पुलिस वाले नहीं पहुंच रहे, जो पहुंच भी रहे हैं तो उल्टे गेट को तोड़कर अंदर घुसकर 9 महीने की मासूम बच्चियों के ऊपर पेट्रोल डालकर उनको जिंदा जलाने का काम कर रहे हैं। कब तक करोगे ये अपने खुदाओं को खुश करने के लिए? और वो बोलते हैं, एक नेताजी बोलने लगे कि किस चीज से आजादी चाहिए? इस देश को आजादी चाहिए मानववाद से, इस देश को आजादी चाहिए गद्दार लीडरों से, इस देश को आजादी चाहिए शराबियों से, इस देश को आजादी चाहिए शराबी से जो निर्भया की, जिनकी इज्जत को लूटा, आज तक उनके मुजरिम को फांसी तक नहीं लटकाया गया। इस देश को आजादी चाहिए करप्ट नेताओं से, इस देश को आजादी चाहिए घोटालों से, इस देश को आजादी चाहिए आरएसएस से, इस देश को आजादी चाहिए विश्व हिंद परिषद से, इस देश को आजादी चाहिए गलत सिस्टम से। एक सुप्रीम कोर्ट का, एक हाई कोर्ट का जज बैठा और उन्होंने फौरन एक्शन लेने की कोशिश की और उन्होंने कहा जिन्होंने गलत बयानी दी है उनकी जुबान काटी जाए, उनके हाथ में हथकड़ी लगनी चाहिए। तो फौरन उस जज का तबादला कर दिया जाता, कहां? पंजाब भेज दिया जाता। जब इनके कमर के अंदर, इनके हाथ में हथकड़ी लगने की बात आती है तो उस जज को बदल दिया जाता है। इस तरह के गलत सिस्टम से इस देश को आजादी चाहिए। इस देश को कुर्बान किया है, खून पसीना देकर हिंदू मुसलमानों ने अपने खून पसीने बहाकर इस देश को आजाद किया है। तुम जैसे गद्दारों के हाथों इस देश को लुटने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। दिल्ली पुलिस, अगर तुम अमानतदार हो, दयानतदार हो तो आ जाओ मैदान में, हिफाजत करो, रक्षा करो उन मासूमों की, रक्षा करो उन डरे हुए लोगों की जिन्होंने 3 दिन से खाना नहीं खाया है, मासूम इंसानों के, गरीबों के, जिन्होंने ठेला सजाया था, सेब बेचते थे, कोई संतरे बेचते थे, आकर पुलिस वालों ने उनको बुलडोजर चला कर उनको तोड़ दिया। क्या मिलेगा? किस लिए? अपने खुदाओं को खुश करने के लिए। कभी नहीं सोचा तुमने कि अगर तुम्हारी बेटियों की इज्जत और आबरू नीलाम होती है तो उस वक्त तुम क्या कहोगे? हम तो इस सिस्टम से लड़ना चाहते हैं जो करप्शन फैला रही, जो घोटाला करना चाहती, जो हमारे देश के इसी संविधान को बदलना चाहते हैं जिस संविधान ने हिंदू मुसलमानों को बराबरी का हक दिया। उल्टे बोलते हो। किस चीज से आजादी चाहिए? क्या हमको कुर्सी चाहिए? कुर्सी नहीं चाहिए। जब ये देश आज़ाद हुआ था तो आज़ाद हो जाने के बाद ये जो कुर्सी थी ना पीएम की, तो फौरन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था, शेखुल इस्लाम ने कहा था कि महात्मा गांधी जी लीजिए कुर्सी आप रखिए, पीएम आप बनिए, यानी आप जिसको बनाए उनको बनाइए। तो उन्होंने कहा क्यों? अरे कुर्बानी तो मुसलमानों ने दी है, उलमा ने दी है, टोपी वालों ने दी है। उन्होंने कहा कि उलमा की कामयाबी मस्जिद मदरसों में है, नमाज पढ़ने में है, ज़कात देने में है, समाज की खिदमत करने में ये अपनी कामयाबी समझते हैं। कुर्सी पर बैठकर राजनीति करने से अल्लाह राजी नहीं होगा, हमको अल्लाह को राजी करना है। कुर्सी हमारी कामयाबी के लिए नहीं, कुर्सी आप रखिए। पता गांधी जी को महात्मा का नाम किसने दिया था? मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महल्ली ने नाम दिया था महात्मा का।
کرسی ہم کو نہیں چاہیے، کرسی آپ رکھو اپنے پاس، لیکن کرسی کا صحیح استعمال کرو۔ 3 دن تک دلی جلتی رہی، دلی کیپٹل آف انڈیا، سارے فورسز دلی میں، پارلیمنٹ دلی میں، راجیہ سبھا دلی میں، لوک سبھا دلی میں، ساری چیز دلی میں۔ 3 دن کے اندر کنٹرول نہیں ہو پایا۔ کیسے ہوگا کنٹرول جب کپل مشرا جیسا بدزبان انسان، کپل مشرا جیسا کرپٹ انسان جب وہ بولتا ہے پولیس والوں کے سامنے کہ پولیس والے بھیا 3 دن تک راستے خالی کروا دو، نہیں تو ہم نمٹ لیں گے، آپ کی بھی نہیں سنیں گے۔ کیوں؟ تمہارے بابا کی دیش ہے، یہ تمہارے نانا کی دیش ہے، جو بیٹھے ہیں سڑکوں کے اوپر وہ ہندوستان کے سمویدھان کے مطابق بیٹھے ہیں۔ کپل مشرا، اگر تجھے معلوم نہ ہو کہ پروٹیسٹ کرنا گناہ ہے تو میں بتاتا ہوں پروٹیسٹ کرنا گناہ نہیں ہے۔ کیوں؟ آرٹیکل 19 کہتا ہے protection of certain rights regarding freedom of speech, all citizens shall have the right۔ کان کھول کر سن میری باتوں کو۔ کیوں؟ اس دیش کے کوئی بھی آدمی، اس دیش کا کوئی بھی ناگرک اگر وہ کچھ کہنا چاہتا ہے تو پروٹیسٹ کر سکتا ہے، وہ احتجاج کر سکتا ہے۔ کیوں؟ حق ہے۔ آرٹیکل 19 کا BA پڑھ کر دیکھ، فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ فریڈم آف اسپیچ، آرٹیکل 19 کا B کہتا ہے ٹو اسمبل پیسبلی، جمع ہونا وداؤٹ آرمس، بنا کسی ہتھیار کے۔ یہ ہندوستانی کا، ہر ایک ہندوستانی کو حق ہے۔ تم کو کس نے اجازت دی بولنے کے لیے؟ امانت دار لوگوں، اس دیش کو باقی رکھنا چاہتے ہو، اس دیش کے اندر امن اور شانتی کرنا چاہتے ہو تو ان کرپٹ لوگوں کے ہاتھ میں ہتکڑی لگنی چاہیے، نہیں تو اس دیش کو لٹا دیں گے، مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے یہ لوگ۔ CAA NRC ایک طرفہ کیوں؟ ہم منع نہیں کر رہے، آپ NRP بھی لاگو کیجئے، NRC بھی لاگو کیجئے، NPR بھی لاگو کیجئے، قانونی طور پر لائیے، سب کے لیے لائیے۔ یہ کیا ٹوپی والوں کے لیے؟ ٹوپی والوں کی قربانی ابھی اگر پیش کریں گے تو ابھی جواب نہیں دے پائیں گے آپ۔ ابھی تو صرف ہم نے آپ لوگوں کے سامنے ایک ڈیبیو رکھا، ایک مثال دی، یہ قربانی اس دیش کے اندر۔ میرے بھائیوں، لیکن ایک بات ہے، آپ لوگوں کو ہمت نہیں ہارنی۔ پتہ ہے یہ تو ابھی کا معاملہ، اب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام جب اسلام کی بات کر رہے تھے، جب قرآن کی بات کر رہے تھے، لوگوں کو سب کو کہا کہ لوگوں قولوا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ 13 سال تک محنت کی۔